امداد سن رہا ہوں، بھیانک منصوبہ بے نقاب ہو گیا اور یہ منصوبہ 3 چیفوں کے خلاف ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے اور آج 2 بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ ایک فیصلہ ہونا ہے انتخابات کے متعلق اور ایک فیصلہ ہونا ہے تحریک انصاف کے متعلق۔ وہ فیصلہ بھی انتخابات پر ہی اثر انداز ہوگا، پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوگا، لیکن اس سے پہلے 3 چیف جو ہیں وہ ہیں نشانے پر لے لیے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو بھیانک منصوبے کے مطابق کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بہت سی مخبریاں ہو گئی ہیں، بہت کچھ بے نقاب ہو چکا ہوا ہے، تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور پہلے بات کر لیتے ہیں جو بھیانک منصوبے پر، اور باقی جو پھر 2 بڑے فیصلے ہونے ہیں، دونوں کا تعلق انتخابات سے ہے۔ بلکہ بھیانک فیصلے سے پہلے آتے نا جو آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق اس بھیانک فیصلے سے ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے کرتوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی بنائی گئی ہے، یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ 3 چیف، میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، بعد میں وہ آگے تھی سامنے کہ تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے امیدوار جو ہوں گے جن کو ٹکٹ جاری کریں گے ان کو خفیہ رکھیں گے تاکہ ان کے امیدوار بچ سکیں، ورنہ صورتحال ظاہر سامنے ہے کہ یا گرفتار ہو جائیں گے یا ان کے کاغذات چھین لیے جائیں گے۔ یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں بہت حد تک عدلیہ کا جو کردار ہونا چاہیے وہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ لیکن بہرحال یہ تو جو پارٹی متاثر ہے تحریک انصاف، وہ کس حد تک عدالتوں میں ثبوتوں کے ساتھ جا رہی ہے نہیں جا رہی، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور کیونکہ انتخابات ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے اوپر ہو رہے ہیں، آئینی تقاضا تھا، لیکن آئینی تقاضا کون پورا کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ تو چیف جسٹس صاحب کی مداخلت سے 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور 8 فروری کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور جو تاریخیں شیڈول کے مطابق جو تاریخ تھی پہلے شیڈول کے مطابق آج آخری تاریخ ہے، تو اس میں پی ٹی آئی تو ساری کی ساری رو پیٹ رہی ہے، ویڈیو بیانات آ رہے ہیں سارا کچھ کہ جی اپنا ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، ہمارے امیدوار کاغذات خریدتے اور کاغذات ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ تو وہ تو خیر ایک اپنی جگہ، لیکن اب پوری کی پوری پارٹی کا ایشو بنا ہوا ہے۔ امیدوار الیکشن میں حصہ لے سکتے نہیں لے سکتے، یہ الگ سوال ہے۔ کیا تحریک انصاف انتخابات میں جانے کے قابل ہے؟ یہ فیصلہ آج ہونا ہے۔ عمران خان صاحب نے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی کے اندر کبھی بھی ڈھنگ کے انتخابات نہیں کروائے تھے۔ بھڑک بڑی مار لی تھی کہ یہ وہ پارٹی ہوں گے جو ووٹوں کے ذریعے لیڈرشپ منتخب کریں گے۔ ایک انتخاب کروایا، انتخابات کروانے والے یا اس کے اوپر جو اسکروٹنی کی تھی جسٹس وجیہ الدین نے، ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ حامد خان نے اعتراضات کیے، حامد خان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا۔ آج کل پھر حامد خان جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو وہ ایک انہوں نے بھڑک مار لی تھی۔ اس کے بعد پھر جب انتخابات کروائے تھے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے انتخابات کا نام ہی نہیں لیا، انٹرا پارٹی انتخابات کا۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے 8 لاکھ ووٹر ہیں رجسٹرڈ پی ٹی آئی کے، اور عدالت میں یہ بتایا گیا تھا، الیکشن کمیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ 8 لاکھ ووٹر میں سے ہمارے جو ہے 6 لاکھ ووٹر اوورسیز ہیں، سمندر پار پاکستانی ہیں، اور صرف 2 لاکھ پاکستان میں ہیں۔ یعنی جہاں پہ 25 کروڑ بستے ہیں وہاں پر صرف 2 لاکھ ہیں، اور جہاں پہ 1 کروڑ سے کم آبادی بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اوورسیز، ان میں سے 6 لاکھ جو ہے ان کے ووٹر ہیں۔ تو بہرحال تو وہ انتخابات سے عمران خان صاحب بھاگ گئے تھے۔ پچھلا جو انتخاب کروایا وہ انتخاب الیکشن کمیشن نے کل عدم قرار دے دیا تھا، اور پھر 2 ستمبر کو اپنا 2 دسمبر کو ایک انتخاب کروایا الیکشن کمیشن کے آرڈر پر۔ اس انتخابات کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ اب وہ فیصلے سے بچنے کے لیے، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بچنے کے لیے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، جو کل ختم، اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا ہے کہ جی آج یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس پر فیصلہ سنا دیں آج۔ تو الیکشن کمیشن نے سماعت تو کر رکھی ہوئی ہے، فیصلہ نہیں سنا رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ نے منع کر رکھا تھا۔ اب آج کسی بھی وقت الیکشن کمیشن جو ہے یہ فیصلہ سنا دے گا، اور جس طرح پی ٹی آئی، اب میں یہاں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، جس طرح پی ٹی آئی دربدر ہو رہی تھی، ٹکرے مار رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر سے ریلیف لینے کی کوشش، کبھی ادھر سے ریلیف لینے کی کوشش، اور میرٹ پر اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہی تھی، میرٹ پر
وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستیں آئی تھیں ان کا دفاع نہیں پی ٹی آئی کر رہی تھی، تو اس سے واضح تھا، صاف ظاہر تھا کہ پی ٹی آئی کا الیکشن گڑبڑ ہے، وہ جو الزامات ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کی جھنجھلاہٹ، کل مایوس ہو گئے بیرسٹر گوہر پشاور ہائی کورٹ کے باہر، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بلے کے نشان سے محروم کر لیا جائے گا۔ کیوں مایوس ہوئے؟ کیونکہ ان کے انتخابات نہیں تھے اپنا آئینی اور قانونی، ان کے پارٹی کے آئین اور قانون کے مطابق۔ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا، وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے لیے اختیار کیا تھا، پراپر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، جمہوری طریقے سے انتخابات نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے جو ایک اپنا ڈھکوسلا سا ایک بنایا ہوا ہے نا کہ جی ہمارے انتخابات اس طریقے سے ہوں گے، تو اس طریقے کے اوپر عمل کر کے الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی تردد نہیں کیا بالکل بھی، تو اندازہ تھا، پتا تھا، اس لیے کل گوہر صاحب جو ہیں وہ مایوس نظر آئے مجھے۔ نئے نئے چیئرمین ہیں اور 2 دسمبر کو وہ چیئرمین بنے تھے، اور آج 22 دسمبر ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کل ختم کر دیے تو صرف یہ 20 دن کے چیئرمین رہ جائیں گے، پھر 20 دن تک، اور پھر پارٹی کی سربراہی کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور پھر پارٹی الیکشن میں بلے کے نشان کے ساتھ جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، پارٹی کی رجسٹریشن رہے گی نہیں رہے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو جو کچھ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، ان کو اندازہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو لہٰذا ایک تو وہ ہے نا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ہائی کورٹس میں جائیں، سپریم کورٹس میں جائیں، کہ ہمیں کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے یا ہمارے چھینے جا رہے ہیں، بلکہ ایک سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے بیرسٹر گوہر نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے 184(3) کے تحت، کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ وہ تو درخواست اپنی جگہ، وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو نہیں ہوا، جو ہونے جا رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کو پہلے پتا ہے سب سے۔ وہ سنا ہوا نا کل ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا، تو وہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ تو لہٰذا ایڈوانس میں کام کیا شروع کر دیا ہے، وہ جو بھیانک منصوبہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کام یہ شروع کر دیا ہوا ہے کہ جناب 3 چیف ٹویٹر پر، ایک صاحب ہے، میں نے وہ امانتاً وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسکرین پر میں آپ کو دکھاؤں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، سمپل سادہ ٹویٹ، کچھ بھی نہیں تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نام لکھا ہوا ہے، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، یہ 3 نام ہیں، اور اس کے نیچے پھر جو ان کے خلاف زبان استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے پی ٹی آئی کا، لوگوں کو پریشر میں لانا، لوگوں کو گالم گلوچ کرنا، لوگوں کی کردار کشی کرنا، اور پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ ہے۔ 9 مئی کیسے ہوا تھا؟ ایسے ہی ہوا تھا، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ جی فلاں ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، اور پھر وہ لندن پلان، اور لندن پلان میں کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان کو ختم کرو، میں تمہیں آرمی چیف بناتا ہوں اور تم مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ یہی تھا نا۔ عمران خان صاحب مسلسل اقتدار سے نکلنے کے بعد اور آرمی چیف کا تقرر رکوانے میں ناکام ہونے کے بعد مسلسل یہی کر رہے تھے نا۔ پھر تحریک انصاف کے چاہنے والے جتنے تھے ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جب عمران خان گرفتار ہوئے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، میری گرفتاری مجھے جیل بھیجنے کے لیے نہیں ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے ہے، یہ مجھے قتل کریں گے، یہ مجھے مار دیں گے۔ تو لوگوں کے جذبات انہوں نے بھڑکائے۔ پھر جس دن عمران خان گرفتار ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ تھوڑی دیر کے بعد تو اس کو مار دیں گے، تو لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس ان کی پلاننگ کے تحت جلا دیا، جو عمران خان کا منصوبہ تھا کہ اگر مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو پھر تم لوگوں کے گھر میں محفوظ نہیں ہوگے۔ یہ کہا تھا انہوں نے 14 اور 15 مارچ کو، جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کے گھر میں محفوظ نہیں ہونے دوں گا۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہو گیا، جی ایچ کیو پر حملہ ہو گیا، شہداء کی یادگاریں جلائی گئی۔ یہ پروپیگنڈا تھا نا۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟
اب جناب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں، یہ چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے ہیں، یہ سکندر سلطان راجہ کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں کرداروں کے اوپر میں آتا ہوں، یہ بھیانک منصوبہ ہے، یہ تینوں کرداروں کے اوپر میں آتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان نے چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کروائی۔ جسٹس عامر فاروق کے خلاف کئی درخواستیں ہیں کہ جی مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، یہ بائسڈ ہیں جج صاحب، میرے مقدمات یہ نہ سنیں۔ ایک بار نہیں درجنوں بار درخواستیں دائر کی، پریس کانفرنسز میں نام لے لے کے کہا گیا عمران خان اور ان کے وکیلوں کی طرف سے۔ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر، ان کے کو تو گالم گلوچ کیا عمران خان صاحب نے جلسوں میں، نامناسب الفاظ استعمال کیے جو ہم یہاں نہیں بتا سکتے۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو پریشر میں لاؤ، ان تینوں کے نام لے کر ان کو بدنام کرو، اور پھر جب موقع ملے پھر ان کا ظاہر ہے کیا انجام ہوگا، کیا لوگ ری ایکشن دیں گے جو عمران خان کے چاہنے والے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ ایک منصوبہ ہے جس کو میں بھیانک منصوبہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ظاہر ہے یہ ایسا منصوبہ ہے کہ ہر بندے کو جا کر تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں، یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ پراپر ایک پلانڈ منصوبہ ہے۔ کل کو کچھ ہو تو یہ کہیں گے نہیں جی وہ تو فوری ری ایکشن تھا، 9 مئی فوری ری ایکشن نہیں تھا، 9 مئی کی پراپر پلاننگ کی گئی تھی، اور 9 مئی سے پہلے میں آپ کے سامنے گزارش کرتا رہا ہوں کہ جو 14 اور 15 مارچ ہوا ہے اس سے آگے اور بڑا خطرناک کام ہو سکتا ہے۔ میں کہتا رہا تھا کہ عدلیہ ڈھیل دے رہی ہے عمران خان صاحب کو، تو یہ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بڑی واردات کریں گے۔ ہوئی ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا جو تحریک انصاف کی رجسٹریشن کا معاملہ، اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں انتخاب لڑیں گے اگر آج ان کا الیکشن کل ختم ہو جاتا ہے، یا کیا ہوگا؟ یہ اپنی جگہ سوال ہے۔ یا ان کے پاس کوئی اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ الیکشن سے پہلے دوبارہ، یا جو ٹکٹ جمع کرانے کی جو تاریخ ہے آخری، میرا خیال ہے 13 تاریخ ہے یا 12 تاریخ جنوری، تو اس سے پہلے وہ اپنا بندوبست کر لیں، الیکشن کروا لیں دوبارہ، تو شاید کوئی گنجائش ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو کہا جاتا تھا کہ تحریک انصاف بلے کے نشان پر تو انتخابات نہیں لڑ سکتی، تو ظاہر ہے جب پارٹی رجسٹر نہیں ہوگی تو بلے کا نشان کیا، گھڑی کا نشان کیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نشان نہیں ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور عمران خان کے سپورٹ، عمران خان کی حمایت یافتہ کچھ لوگ ظاہر ہے جتنے بھی ہوں گے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو معاملہ ہے الیکشن کا شیڈول بہت، کیونکہ جس طرح بنایا گیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی شیڈول جاری کر دیں پچھلے جمعے کو، آج پھر جمعہ ہے۔ ویسے جمعوں کو ایک وقت تھا کہ نواز شریف کے خلاف ہر جمعے کو فیصلے آتے تھے، اب آج جمعہ ہے، اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو جمعے واپس ہو رہے ہیں پھر۔ تو بہرحال پچھلے جمعے کو جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا شیڈول جاری کرنے، انہوں نے کر دیا تھا، تو اس میں 19 تاریخ کو کاغذات نامزدگی کے اجرا شروع ہونے تھے، اور 22 تاریخ آج کا دن آخری تاریخ تھی۔ تو الیکشن کمیشن میں درخواستیں آئیں، مسلم لیگ نون نے درخواست دی، جے یو آئی نے دی، متحدہ قومی موومنٹ نے دی کہ ٹائم بہت تھوڑا رکھا گیا ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، توسیع کی جائے آخری تاریخ میں۔ تو میری انفارمیشن یہ ہے، کل میری بات بھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں، آج اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن کا اس معاملے پر، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جو تجویز ہے اور جس تجویز پر عمل درآمد یا جس تجویز پر فیصلہ ہونے کا قوی امکان ہے، وہ یہ ہے کہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 2 دن بڑھائی جائے گی، کل اور پرسوں، یعنی 23 اور 24، اور 24 تاریخ آخری تاریخ ہوگی، اور یہ مناسب فیصلہ ہے اور جائز ڈیمانڈ تھی، کوئی ڈیمانڈ غلط نہیں تھی۔ الیکشن اپنے مقررہ تاریخ پر ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے۔ پھر اس 2 دن بڑھنے سے وہ جو ٹکٹ جمع کروانے کی تاریخ ہے، یا الیکشن کا جو پورا شیڈول، یہ جو کاغذات نامزدگی کی جو حتمی فہرستیں امیدواروں کی جو لگنی ہے
13 کو لگنی ہے تو 15 کو لگ جائیں گی، 2 دن ادھر بھی بڑھ جائیں گے، لیکن یہ مناسب فیصلہ ہوگا اگر الیکشن کمیشن کرتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کاغذات دستاویزات چاہیے ہوتے ہیں، بہت سے سرٹیفکیٹس چاہیے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کو، جو وہ ایک ایک ادارے سے نکلوائیں گے، تو ٹائم بہت تھوڑا دیا گیا تھا۔ تو اب دیکھتے آج ان دونوں معاملات پر کیا فیصلے ہوتے ہیں، تحریک انصاف بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور انتخابات کے لیے شیڈول جو ہے اس میں 2 دن کا اضافہ کیا جاتا ہے یا نہیں، پولنگ ڈے پر نہیں، انتخابات، کاغذات نامزدگی اور امیدواروں کی فہرست کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔